کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا آیا تھا جب زمین پر انسان بہت زیادہ برائی، ظلم اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برائی کرتے تھے، ان کے دلوں کے خیالات بھی برائی کی طرف مائل تھے۔ خدا نے یہ سب دیکھا اور خدا کو زمین پر انسانوں کی یہ حالت پسند نہ آئی۔ لیکن ان سب لوگوں کے درمیان ایک شخص ایسا تھا جو خدا کی راہ پر چلتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا نوح۔ خدا نے نوح سے فرمایا، میں زمین پر ایک بڑا سیلاب لانے والا ہوں جو زمین پر موجود ہر جاندار کو ختم کر دے گا، لیکن میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو بچاؤں گا۔ پھر خدا نے نوح کو ایک حکم دیا، تم ایک بڑی کشتی بناؤ تاکہ تم اور جانور اس میں محفوظ رہ سکو۔ خدا نے نوح کو کشتی بنانے کا طریقہ بھی بتایا۔ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ اور اس میں 3 منزلیں بنانی تھیں۔ پھر خدا نے فرمایا، کشتی کو اندر اور باہر رال سے اچھی طرح بند کرو تاکہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو اور سب محفوظ رہیں۔ پھر خدا نے نوح سے فرمایا، تم ہر قسم کا کھانا جو کھایا جاتا ہے اپنے پاس جمع کرو تاکہ وہ تمہارے اور جانوروں کے لیے خوراک ہو۔ چنانچہ نوح نے کشتی میں بہت سی خوراک جمع کی، جیسے پھل، سبزیاں، اناج اور دوسری کھانے کی چیزیں، تاکہ انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک موجود رہے۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے نر اور مادہ کشتی میں آئے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ پھر ایک دن نوح، اس کی بیوی، نوح کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں سب کشتی میں داخل ہوئے اور خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش 40 دن اور 40 راتیں جاری رہی۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ زمین پر موجود تمام جاندار ختم ہو گئے، صرف نوح، اس کا خاندان اور کشتی میں موجود جانور زندہ رہے۔ پانی کم ہونا شروع ہوتا ہے کئی دنوں بعد۔ خدا نے ہوا چلائی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ کشتی آ کر ارارات کے پہاڑوں پر ٹھہر گئی۔ پھر نوح نے جاننے کے لیے پرندے چھوڑنے شروع کیے۔ کوا، پھر نوح نے ایک کوا چھوڑا اور وہ اڑتا رہا یہاں تک کہ زمین کا پانی خشک ہو گیا۔ پھر نوح نے ایک فاختہ بھی چھوڑی، لیکن اسے زمین پر کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہ ملی اور وہ واپس کشتی میں آ گئی۔ کچھ دن بعد نوح نے فاختہ کو دوبارہ چھوڑا اور پھر تیسری بار جب فاختہ واپس آئی تو اس کے ساتھ زیتون کا پتا تھا۔ یہ دیکھ کر نوح سمجھ گیا کہ زمین کا پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ زمین مکمل طور پر خشک ہو گئی۔ پھر خدا نے نوح سے فرمایا، کشتی سے باہر آؤ، تم اور تمہارا خاندان اور تمام جانور بھی۔ نوح، اس کا خاندان اور تمام جانور کشتی سے باہر نکل آئے۔ کشتی سے باہر آ کر نوح نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا اس قربانی سے خوش ہوا۔ پھر خدا نے ایک عظیم وعدہ کیا، میں دوبارہ کبھی پوری زمین کو سیلاب سے تباہ نہیں کروں گا۔ اور اس وعدے کی نشانی کے طور پر خدا نے آسمان میں ایک خوبصورت نشان رکھا۔ قوس قزح وہ نشان تھا۔ قوس قزح، قوس قزح کا مطلب ہے خدا کا وہ وعدہ جو اس نے زمین اور تمام جانداروں کے ساتھ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی پوری زمین کو سیلاب سے تباہ نہیں کرے گا۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے خدا برائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو لوگ ایمان اور راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں بچاتا ہے۔
कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी खुशियां बांटें।